کہ میرے ذہن سے یہ نکال دو کہ میرا جادو ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی ایک معالج نے مجھے کہا تھا کہ آپ قبر میں بھی چلی جائیں نا تو آپ کا جادو ٹھیک نہیں ہو سکتا. اللہ. تو کیا ہے کہ اس کے برین میں اتنی اسٹرانگ یہ جملے بیٹھ گئے. کہتی میں یہ نکال ہی نہیں پاتی, اتنی انگزائٹی ہوتی کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں, میری نیندیں حرام ہو گئیں, میں چڑچڑی ہو گئی, جب سوتی نہیں ہوں ہسبینڈ سے بھی لڑتی ہوں, گھر والوں سے بھی لڑتی ہوں. تو اب بیسیکلی علی بھائی یہ کمیونیکیشن سسٹم میں سب سے پہلے شیطان نے حرکت کی, پھر انسانوں میں جو شیطان تھا, اپنے آپ کو کہتا تو وہ انسان ہے لیکن شیطان ہے جو لوگوں کو مزید خوفزدہ کرتا ہے, شیطان والا کام کیا نا. اسلام تو ہمیشہ پازیٹیوٹی پھیلاتا ہے, پازیٹیو کرتا ہے, شیطان کی طرف سے ساری نیگیٹو باتیں ہیں. صحیح. تو اس انسان نے بھی اس شیطان کا ساتھ دیا. تو یہ پھر عقیدہ پہ ہی بات آتی ہے عثمان بھائی. اس کا مطلب ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہیں. اب جیسے وہ سسٹر کہہ رہی کہ میرے ذہن سے نکال دیں, جی اس کا مطلب کہ ہمارا اللہ پہ اتنا توکل کم ہے, اتنا توکل کم ہے کہ ہم اللہ سے یہ گمان کر رہے ہیں کہ ساری عمر میرے ساتھ رہے گا. اس بیچاری کو پتہ نہیں اس نے مالج نے کیا دلیل دی ہوگی کہ ساری عمر تمہارے ساتھ رہے گا, قبر تک جائے گا. لیکن کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اس دلیل کو ذرا پڑھیں, جا کر دیکھیں, اللہ نے عقل دی ہے, اور اپنے عقیدے پہ ورکنگ کریں, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں, اللہ کے ایٹریبیوٹس پڑھیں. کیوں اس طرف ہم نہیں آتے؟ علی بھائی یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے. جب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس, معالج کے پاس جاتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے. جس کا اس نے ٹائم لے لیا اس پہ ٹرسٹ تو کرے گا وہ. اب وہ معالج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے. یہ تو معالج کا کام ہے نا اس پیشنٹ کو پازیٹیو کرے. وہ تو بیچارہ گھر سے نکلا اور کوشش کے لیے چلا گیا کہ بھئی مجھے پازیٹیو کاؤنسلنگ کریں, گائیڈ کریں. صحیح. تو اب اس کو پازیٹیو گائیڈ کرنے کی بجائے وہ اس کا دشمن آگے بیٹھا ہوا ہے جو نیگیٹو سے گائیڈ کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر اس معالج کو چھوڑ دیں جس کے پاس جا کے آپ کے خوف میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایسا معالج, اچھا یہ ٹیکنیکلی مار دیتے ہیں علی بھائی. میں ایک اور ٹیکنیکلی پوائنٹ ہے, کیا آپ ایک معالج کے پاس جائیں گے علاج کے لیے, آپ جا کے بتائیں گے کہ میرا یہ مسئلہ ہے, آپ کو دم کریں گے. صحیح. اچھا شرعی طریقے سے کر دیں گے دم, آپ کو گائیڈ نہیں کریں گے, آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے, آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ کو کاؤنسلنگ ہی نہیں کریں گے, سمجھائیں گے نہیں, وہ کانسیپٹ ہی آپ کا کلیئر نہیں کریں گے. آپ آئے قرآن سے دم کی, آپ چلے گئے, وہی کانسیپٹ آپ کے ذہن میں, آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب نہیں ملا. صحیح. دوسری بار پھر آئے, تیسری بار پھر آئے, جب آپ کو 10-15 مرتبہ مسلسل آئے تو اب آپ نے کہنا کہ یار گاڑی میں فیول بھی لگتا ہے, ٹائم بھی, باقی چیزیں بھی, میں جی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں, یہ کب شفا ملے گی مجھے, میں تو ویسے کا ویسے ہوں, آتا ہوں دم کروا کے چلا جاتا ہوں. کہیں گے دیکھیں شفا میرے اللہ کے پاس ہے. صحیح. شفا میرے اللہ, اور اللہ کے پاس, یہ بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن اس بھائی کو گائیڈ بھی تو کریں نا, اس کو ٹائم بھی تو دیں نا, علم کی طرف لائیں, اس کو نالج دیں, علم دیں, گائیڈ کریں. گائیڈ نہیں کریں گے, جب بھی وہ سوال یہ کرے گا کہ مجھے شفا نہیں مل رہی, میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, میں بڑا پریشان ہوں, دیکھیں شفا اللہ کے پاس ہے, میرے پاس کوشش ہے. اب اتنی بات تو ٹھیک ہے, کوشش پوری کریں نا. ایک پیشنٹ گھر سے نکلا ہے, وہ آپ کو آ کے کہتا ہے میرے اوپر جادو ہے, آپ چیک کریں, اسے گائیڈ کریں, پازیٹیو کریں, اس کے عقیدے کو اسٹرانگ کریں, اس پہ ورک نہیں کریں گے. جب بھی وہ سوال کر لے گا کہ جو آپ شفا اللہ کے پاس ہے, بس آپ میرے پاس آتے رہو, ادھر رش پڑا رہے. عثمان بھائی یہاں تھوڑا لوگوں کا بھی قصور ہے جو میں نے دیکھا ہے. اب میں بھی, مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں, حالانکہ میں نہ راکی ہوں نہ میں نے کبھی عالم دین ہونے کا کلیم کیا, لیکن محبت میں لوگ سوال کرتے ہیں, لوگ سنتے ہیں کلپس وغیرہ, تو میں انہیں ہمیشہ جب سمجھانے کی کوشش کروں نا, عقیدہ مضبوط کرنے کی کوشش کروں, وہ مائنڈ سا کر جاتے ہیں. وہ اس طرح کا جواب دیتے ہیں جیسے کہ مجھے شاید جادو کا علم نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیزیں. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں جی اس طرح نہیں ہوتا ہے. باقاعدہ مجھے 1-2 لوگوں نے بات کہی کہ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے. میں نے کہا کیا نہیں سمجھ رہا, آپ کا مسئلہ جو آپ نے بیان کیا اس کا حل یہ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل اسٹرانگ کریں اپنا. جس دن آپ کا اللہ پہ توکل اسٹرانگ ہو گیا, آپ کا انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ سے اچھا ظن لگا رہے. لیکن نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں کریں گے نا, جب تک یہ ہمیں کسی اس میں نہیں ڈالیں گے, مطلب کوئی جادو والی بات, کوئی سمٹم نہیں ہم سے ڈسکس کریں گے, تب تک ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوگا. یہ میرے خیال لوگوں کا بھی قصور ہے کہ لوگ عقیدے پہ, لوگوں کو سمپل بات سمجھ نہیں آتی. لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی کمپلیکس بات کی جائے, کوئی نا آؤٹ آف دا بلو جا کے بات کی جائے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی. بیسیکلی اس بھائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی, اس بھائی کو سمجھنے کی ضرورت. میرے پاس بڑے پیشنٹ آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں جی سچ بولنے کی, سب کو پازیٹیو گائیڈ کرتے ہیں اس چیز سے نکالنے کی بالکل خلوص کے ساتھ. اور بہت سارے لوگ غصہ کر لیتے ہیں میری باتوں کا. میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوتا ہوں پیشنٹ سے کہ میری کوئی بات بری لگے, میں باتیں میری اسٹریٹ فارورڈ ہوں گی. بالکل ٹھیک.
پیشنٹ آیا میرے پاس، رقیہ کیا، دم کیا، اور اس کے ساتھ بھی ایک داڑھی والے بھائی تھے. تو میں نے کہا ان کے کوئی عزیز ہوں گے. مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ راکی ہیں، ایک دم کرنے والے ہیں. اچھا، وہ دم کرنے والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے چیک کیا، اس سسٹر کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں نے ان کو بتایا کہ اس بہن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنا وقت ضائع نہیں کریں. تو وہ ساتھ بیٹھنے والے جو دم کرنے والے بھائی تھے، مجھے بعد میں پتہ چلا، وہ بولے، کہتے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان میں جن نہیں ہے؟ میں نے ابھی رات 20,000 جنات جلائے ہیں اس کے. صحیح. 20,000 جنات میں نے جلائے ہیں رات کو، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر جنات نہیں؟ صحیح. اچھا، بہرحال ان کو کونسلنگ کرنے کی ضرورت کی، سمجھانے کی ضرورت کی. وہ بات کو سمجھے نہیں، بلکہ ان کے بڑے بھائی وہ دوسری کنٹری میں رہتے تھے، تو ان کی کال آئی مجھے. صحیح. انہوں نے دکھ کا اظہار کیا. وہ کیسے کیا؟ کہتے عثمان بھائی میں آپ کو بڑی دیر سے سنتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے، پر یار آپ نے دل توڑ دیا میرا. میں نے کہا کیسے توڑا آپ کا دل، کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر والوں کو منایا آپ کے پاس بھیجنے کے لیے، ان کو آپ کے پاس بھیجا، ٹھیک ہے، وہ اتنی دور سے آپ کے پاس آئے، آپ نے دم کر کے ان کو کہا کہ آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں. صحیح. تو میں نے کہا اس میں دکھ والی بات کیا ہے بھائی، میں نے سچ بولا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. اچھا، لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں، یہ کہیں بہت بڑا جن آپ کے اوپر مسلط ہے اور بڑا سخت قسم کا جادو کیا گیا ہے. یعنی جس طرح ہم ایک لوگ ٹیون ہو چکے ہیں، ایک سرکل میں چڑھ چکے ہیں نا، اس سے نکلنا نہیں چاہتے. تو پھر ان چیزوں کا ایسے نیگیٹو معالج فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اور دیکھیں عثمان بھائی، ہم میڈیکلی نہیں دیکھ رہے. یہاں اگین میں ڈسکلیمر دے دوں، ہم انکار نہیں کر رہے جادو کا، جو قرآن میں ہے، حدیث میں مینشنڈ ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے، ان کا سی سیکشن ہوا ہے، اس کے بعد جو پوسٹ نیٹل ڈپریشن آتی ہے اس کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا. اس کے بعد دوائی کا کوئی اثر ہو سکتا ہے، کوئی وہ کسی انجیکشن کا اثر ہو سکتا ہے، بہت سے اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی سائیکلوجیکل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. ہم اس طرف ذہن ہی نہیں لڑاتے کہ کوئی میڈیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے. وہاں ہم نے پیسے خرچنے نہیں کہ بھائی کوئی MRI کرا لو، پتہ لگ جائے گا کوئی کیمیکل کی کمی ہو گئی ہے، تو وہ کیمیکل جیسے سیروٹونین اور یہ ڈوپامین، یہ کیمیکلز ہیں خوشی کے، وہ کم ہو گیا، سائیکیٹرسٹ کو دوائی دے دے گا. ہر چیز کا علاج موجود ہے. تو اس کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو سننا ہی نہیں چاہتے، اس پہ آتے ہی نہیں ہیں. اچھا، ایک تو علی بھائی ایجوکیشن ہے نہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس ایجوکیشن کو حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے. تو ٹھیک ہے، ہم تو میسج دے سکتے ہیں نا، پیغام پہنچا سکتے ہیں، کسی کو سمجھا سکتے ہیں. لست علیہم بمسیطر، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی فرمایا تھا کہ آپ مسلط نہیں ہیں کسی پہ، رستہ دکھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. اور الحمدللہ جو لوگ اس پہ سوچتے ہیں، خود مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، خود اسلامی حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں، تو ان کے ذہنوں سے جنات، شیاطین، ان چیزوں کا خوف اتر جاتا ہے. نفسیاتی بیماریاں انسان کے اپنے معاملات کی وجہ سے بھی بن جاتی ہیں.